بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں، نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں، اسلام کے سانچے میں خود کو ڈھالتی ہوں۔ عائشہ کی بیٹی ہوں، حق سے حجاب پہنتی ہوں، عائشہ کی بیٹی ہوں، حق سے حجاب پہنتی ہوں، نہ کسی سے ڈرتی ہوں، نہ کسی کے آگے جھکتی ہوں۔ محترم سامعین، آج کا میرا زیر بحث موضوع حجاب، اس کی اہمیت اور موجودہ دور۔ سامعین اکرام، جب بات چھڑی حجاب کی تو میری آنکھوں کا پانی مر گیا۔ افسوس ہوا خود کو آزاد ہندوستان کی آزاد شہری کہلاتے ہوئے، افسوس ہوا آزاد ہندوستان میں جیتے ہوئے حجاب پر پابندیاں دیکھتے ہوئے۔ سامعین اکرام، اگر قانونی طور سے دیکھا جائے تو جمہوریہ نے مکمل 6 بنیادی حقوق دیے ہیں، جس میں چوتھا بنیادی حق مذہبی آزادی کا ہے، جس کو کتابی پنوں کی حد تک محدود کر دیا گیا، جس پر میں نے چند اشعار لکھے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جمہوریہ کے نام پر دستور بنا دیے گئے، جمہوریہ کے نام پر دستور بنا دیے گئے، ہر پنے پر حقوق کے ٹھپے لگا دیے گئے۔ جب وقت آیا انہیں استعمال میں لانے کا تب بے حرمتی سے سارے پنے جلا دیے گئے۔ محترم حاضر محفل، میری موجودہ دور کی بہنیں حجاب کو اپنی کامیابی کی راہوں کی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ میں ان کے سامنے چند حجابی شہزادیوں کی مثالیں دیتی چلوں، جنہوں نے اپنے خوابوں کو حجاب کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ بلقیس عبدالقادری، جو کہ امریکہ کے ایک مشہور فٹ بال پلیئر ہے، اور اسی طرح سے پاکستان سے تعلق رکھنے والی شہناز لغاری، جو کہ ایک کامیاب ترین پائلٹ ہے۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی زینا علی، جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ اگر سمجھو تو پردہ ہرگز بھی ہماری کامیابی کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے، گر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ پردہ ایک مستقل عبادت ہے، ہر قیمتی چیز کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام میں لڑکیوں کو قیمتی اور نایاب کہہ دیا گیا، اس لیے انہیں ڈھانک کر رکھا جاتا ہے، پردے کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ ماشاءاللہ سے آج میری تمام بہنیں حجاب کرتی ہے، الحمدللہ، لیکن غور فرمائیے گا، برقع امبریلا ٹائٹ فٹنگ والا، اور ایک ہوتا ہے فیشنیبل جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے، اور جس میں مردانہ پہناؤ جینس پہنا جاتا ہے، جس سے ٹانگوں کی واضح طور پر شیپ نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں آبجیکشن ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں آپ کو سناتی چلوں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مولانا مودودی سے کہا کہ مولانا آخر کیوں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتے، اس کے برعکس لڑکیوں کو باہر اکیلے جانے کی اجازت تک نہیں ہوتی۔ تو مولانا مسکراتے ہوئے اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹے، آپ نے کبھی لوہے کی دکان دیکھی ہے؟ اس کے باہر پڑا لوہے کا سامان دیکھا ہے؟ چاہے سرما ہو، گرما ہو یا بارش ہو، وہ سامان وہاں ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی قیمت میں کوئی اثر نہیں آتا۔ لڑکوں کی حیثیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب آپ مثال لے لیجئے سونار کے دکان کی، اس کے باہر پہرے دار موجود ہوتے ہیں، بڑی تجوری ہوتی ہے، جس میں چھوٹی سی تجوری ہوتی ہے، جس میں سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا گیا ایک ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے ہیرے پہ اگر ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت پر اثر پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اسلام میں لڑکیوں کی اہمیت دی جاتی ہے۔ لڑکیاں وہ ہے جو گھر کو روشن کرتی ہیں، بالکل جھلملاتے ہوئے ہیرے کی طرح۔ میں آپ کے سامنے ایک چند اشعار پیش کرتی ہوں، جس میں میں نے حجاب کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ اہمیت کیا بتاؤں میں تمہیں پردے کی، اہمیت کیا بتاؤں میں تمہیں پردے کی، رونق بڑھتی ہے جس سے چہرے کی۔ اس ظالم سماج میں نظروں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے ہمیں اس خوبصورت سے پہرے کی۔ میری پیاری بہنوں، خود کی قیمت کو سمجھو، پردے کو پہرانا سمجھو، اسے اپنے ایمان کا جز بنا لو۔ اگر تمہیں اس کی اہمیت پتہ چل گئی، اس سے محبت ہو گئی، تو یہ تمہیں پردہ کبھی پہرا نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنے لفظوں کا سلسلہ چند اشعار پہ کرتی ہوں، غور فرمائیے گا۔ کیوں کرتی ہو نفرت ایمان جز حجاب سے، کیوں کرتی ہو نفرت ایمان جز حجاب سے، کیوں مکرتی ہو تم اس خوبصورت سے باب سے۔ کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا تمہارے خواب سے، کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا تمہارے کوئی خواب سے، بچائے گا تمہیں یہ آنے والے ہر سیراب سے۔ جزاک اللہ خیر۔